أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما كان قبله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاجی حضرات کچھ پہنچ گئے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری میں ہیں. یہ اسلام کا 5واں رکن ہے. اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. سب سے پہلے ہے 2 چیزوں کی گواہی دینا. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے اسلام کا رکن اول، پہلا رکن ہے، پہلی بنیاد ہے. یہ عقیدے کی درستگی، توحید اور رسالت کی گواہی دینا. اسلام کا دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی. کیسے لوگ تھے؟ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، بعض نے ان کو لکھا سید التابعین، تابعین میں سے بھی تابعین کے سردار ہیں. مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بڑے عالم تھے. یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمایا. ان کے حالات میں لکھا ہے، فرمایا 55 سال میرے ایسے گزرے ہیں، یعنی آدھی صدی سے بھی زیادہ، کہ میں نے نماز کے اندر کسی کی گدی نہیں دیکھی. میں نماز کے اندر میں نے کسی کے سر کا یہ پیچھے والا حصہ نہیں دیکھا. یہ کیوں نہیں دیکھا؟ اس کی وضاحت یہ ہے، فرمایا وہ مسجد میں اتنا پہلے آتے تھے، وہ صف اول میں نماز پڑھتے تھے. صف اول والے لوگ وہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، آگے کوئی ان کے نہیں ہوتا. تو مسجد نبوی کی نماز اور 55 سال کی نماز، صف اول کی نماز حضرت سعید ابن مسیب کو اللہ نے نصیب فرمایا. یہ تھے وہ لوگ جن کو اللہ نے نماز کا ذوق شوق عطا فرمایا، اہتمام عطا فرمایا. اور تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. ہر مسلمان صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ اپنے کل مال کا 40واں حصہ نکالنا اور غریبوں کو دینا، یہ فرض ہے. اور چوتھا رکن صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، فرض روزے. ایک تابعی اور گزرے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان دونوں بزرگوں سے، صحابہ سے قرآن مجید کا علم، دین کا علم حاصل کیا. ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کب آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں. ان کی بہن رونے لگی کہ میرا بھائی جا رہا ہے. دونوں بوڑھے تھے، لیکن بہن بھائیوں میں اگر محبت ہو وہ جدائی برداشت نہیں ہوتی. تو بہن کو تسلی دینے کے لیے کہا، تم کیوں روتی ہو؟ میں دنیا سے اگرچہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں میرے لیے نرم معاملہ ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں 80 رمضان فرض روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے ہیں. یعنی 80 سال مسلسل کوئی روزہ ان کا قضا نہیں ہوا. اور 5واں رکن وہ ہے بیت اللہ کا حج، فرض ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے استطاعت عطا کی ہے. اتنی بات سے وہ خوش نصیب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو صرف استطاعت عطا کی ہے، نہ، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے استطاعت عطا کی ہے اور ان کے اندر فریضہ حج کی ادائیگی کی اللہ نے فکر پیدا فرما دی کہ
یہ فرض کسی طریقے سے کیا ہو جائے، ادا ہو جائے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب۔ ورنہ تو آپ پوچھیں، ایک ایک سے پوچھیں تو بڑے بڑے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، بڑے مالدار ہوں گے، لیکن نہ کبھی عمرہ کیا نہ حج کیا۔ فریضہ حج کی طرف ان کی قطعاً کوئی توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ حج ان پر فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام معقل ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام حج پر گئے، حجۃ الوداع، تو وہ نہ جا سکی، تو آپ علیہ السلام نے ام معقل سے کہا تم حج پر کیوں نہیں گئی ہمارے ساتھ؟ بڑا قافلہ تھا، قافلے تو آج بھی ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن اس جیسا قافلہ تو قیامت تک نہیں آئے گا جیسا قافلہ ہمارے نبی کا قافلہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام معقل سے فرمایا تم حج پر ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ صحابہ صحابیات آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ سب اس سفر میں، مبارک سفر میں ساتھ تھی۔ تو ام معقل نے کہا کہ سواری کا بندوبست نہیں ہو سکا، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے، لوگ ان پر سفر کرتے، کچھ پیدل سفر کرتے، مشقتیں اٹھاتے اور سفر کرتے۔ کیا عذر پیش کیا کہ سواری کا بندوبست نہیں ہو سکا، تو پھر وہ تھوڑی غم زدہ ہو گئی، ہے اتنا بابرکت سفر تھا کہ میں پیچھے رہ گئی اور میں حضور کے ساتھ نہ جا سکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھنے لگی کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ وہ کیا جائے اور حج کا ثواب مل جائے، کہ میں وہ کروں اور مجھے حج کا ثواب مل جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا، آہا کیا فرمایا؟ اچھا، ان سے پھر پوچھا گیا تھا کہ آپ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ نے جو بتایا وہ خاص آپ کے لیے تھا یا جو بھی کرے اس کو ثواب ملے گا؟ تو ام معقل نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے، لا ادری، میں نہیں جانتی کہ وہ خاص میرے لیے عمل ارشاد فرمایا یا پوری امت کے لیے وہ ضابطہ اور قانون کا درجہ رکھتا ہے اور جو بھی کرے اس کو وہی اجر ملے گا، لیکن وہ عمل کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو یہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھانا ہے، اللہ کرے جن پر حج فرض ہے ان کو اس فریضے کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہم یہ فرض ادا کر لیں زندگی میں۔ انسان بہت دماغی طور پر اور قلبی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے جب مالدار بندہ حج ادا کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس زندگی میں میں نے یہ میرے اوپر فرض تھا میرے رب کا، جو میں نے کیا کر لیا ہے، ادا کر لیا۔ قرآن کریم میں بھی ہے، فرمایا ان اول بیت، ہر گھر کی کوئی نہ کوئی ہوگی شان ہوگی، ہر گھر کی کوئی نہ کوئی شان ہوگی۔ گزرو نہ کہیں سے، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، یہ جی گورنر ہاؤس ہے، یہ جی کمشنر ہاؤس ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، اور یہ کیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ چمکتے دمکتے رنگ دیکھو، حفاظت دیکھو، گارڈ دیکھو، یار بڑا گھر ہے یار، اتنا خوبصورت گھر ہے۔ میرے رب نے قرآن میں جس گھر کا ذکر کیا ہے، پوری دنیا کائنات کا کوئی گھر اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میرے رب نے کہا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، جب اس زمین پر کوئی گھر نہیں تھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا اور زمین بھی نہیں تھی۔ آج آپ کو یہ بھی بتا دیں، زمین بھی نہیں تھی، میرے رب کا یہ گھر موجود تھا، یہ پانی پر موجود تھا۔ اور جب رب تعالیٰ نے زمین کو بچھانے کا ارادہ کیا تو پھر رب تعالیٰ نے زمین کے بچھانے کی ابتدا اس کے نیچے سے کی ہے۔ یہ سرۃ الارض ہے، جس طرح ناف انسان کی اس کے درمیان میں ہوتی ہے، ایسی ہی پوری زمین کا جو درمیان ہے وہ بیت اللہ والی جگہ ہے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا، وہ کون سا ہے؟ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کیا وہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، یہاں کچھ اور انداز اختیار کیا ہے، تو کعبہ ہے تو بیت اللہ،
لیکن انداز نرالا ہے. فرمایا للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ شہر میں ہے. جس طرح میرے رب کے ہاں خود کعبہ کی عزت ہے، اسی طرح یہ اس کعبہ کی وجہ سے اس شہر کی بھی عزت ہے. اس شہر کی کتنی عزت ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ جب کہہ دے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اور کیوں قسم کھاتا ہوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اے میرے نبی اس شہر میں رہتا ہے. کتنا پیار ہے. کعبۃ اللہ بھی عظیم ہے، مکہ بھی عظیم ہے، اور مکہ میں پیدا ہونے والا پیغمبر بھی عظیم ہے، محمد مصطفیٰ بھی عظیم ہے، احمد مجتبیٰ بھی کیا ہے؟ عظیم ہے. آپ کو سیرت سمجھ آ رہی؟ حضور کا ذکر آئے تو کس بندے کا ایمان تازہ نہیں ہوتا، کس کا دل خوش نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کی سورہ فتح کی آخری آیت اللہ شروع ہی یہیں سے کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حضور کی شان ہے. اللہ پاک نے اپنے بعد اس کائنات میں پوری مخلوق میں اگر کسی کو شان بخشی ہے اپنے بعد تو وہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا ہوں شعر عربی کا، وہ مناسبت سے یاد آ گیا. اتنا پیارا شعر ہے کہ اگر یہ کہیں جائز ہوتا، اگر علماء اجازت دیتے، شریعت میں اس کی کوئی مثال ہوتی تو میں وصیت کر کے مرتا. میں اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو کہہ کے جاتا کہ یہ شعر لکھ کر نہ میرے کفن میں ڈال دینا. لیکن چونکہ اس کی کوئی مثال صحابہ میں نہیں ہے، اس لیے مجبوری ہے کہ ہم اضافہ نہیں کر سکتے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. شعر سنیں. محمد سید الدنیا وواحدها ومشبع الکون تشریفا وتعظیما. جب سے میں نے یہ شعر سنا میں نے یہ یاد کیا. میں نے اپنے ایک بڑے استاد اللہ ان کو سلامت رکھے، میں نے ان کو سنایا. وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ٹھیک ہے یہ اجمی لوگ بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں لیکن عرب حضور کی تعریف کا حق ادا کرتے ہیں. محمد سید الدنیا وواحدها. کیا کریں آپ کو کیا بتائیں. فرمایا محمد کون ہے؟ اس پوری دنیا کا سردار ہے. فرمایا یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، وواحدها یہ پوری اس کائنات میں محمد اکیلا ہے اور محمد جیسا کوئی بھی نہیں ہے. محمد جیسا مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے. اللہ نے مخلوق میں ایک ہیرا پیدا کیا، وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ مشبع الکون تشریفا وتعظیما. فرمایا جب وہ آئے نا دنیا میں تو دنیا کو عزت اور اکرام سے بھر کے رکھا. ایسی عزت دی ہے انسانیت کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم محمد کی غلامی پہ 1000 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں محمد کی نسبت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. شباب کس کو کہتے ہیں؟ جوانی کو. جیسی جوانی محمد کی ہے ایسی جوانی کسی کی نہیں ہے. نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. اور کیا کہا دوسرے مصرے میں؟ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. حضور کی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حج یہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے. اور اس حج کے بڑے فضائل ہیں. میرے رب نے کیا کہا؟ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا ہے وہ میرے رب نے کیا کہا؟ للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے. ہدی للعالمین، وہ کل جہان کے لیے ہدایت ہے. جو بندہ خلوص سے اخلاص سے حج کے لیے جاتا ہے میرا رب اس کی توحید کو مضبوط کر دیتا ہے، اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے. آفاق عالم سے مسلمان امنڈ کے آ رہے ہیں. وہ وقت تو یاد کرو نا جب اللہ نے کہا بیت اللہ بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو کہ لوگ حج کرنے آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میں آواز تو میں لگاتا ہوں آپ کے حکم سے، میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی؟ میں تمہارا کام آواز لگانا، آواز پہنچانا ہمارا کام. پوری دنیا میں آواز پہنچی حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی اسلاب آبا اور ارحام امہات میں تھے، ماں باپ کے وجود میں تھے، ان روحوں تک بھی میرے رب نے ابراہیم کی آواز پہنچائی.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر 70 سال ہے، 55 حج کی۔ واشنگ مشین میں کپڑے کو گھمایا جاتا ہے، میل نکل جاتا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنے سے بھی میل نکل جاتا ہے، دل کا میل نکلتا ہے۔ اتنا سکون ہے، اتنی محبت ہے، اتنی رحمت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اللہ ہم سب کو وہاں بار بار جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔